افضل شخصیت صحابہ کرام میں اور اہل بیت عظام میں امیر المومنین حضرت علی ہیں۔ اچھا، یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے کچھ دلائل بھی ہیں یقیناً۔ مولا علی کی علمیت پہ، مولا علی کے کمالات پہ، مولا علی کی شخصیت پہ اجماع ہے امت مسلمہ کا، یہ آج کی بات نہیں۔ حضرت علی امیر المومنین کی حکومت 4 سال 8 ماہ اور 9 دن قائم رہی، اس میں بڑی مشکلات تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کفر سے قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں، اور ظلم مخالف ہے عدل کا۔ اور پھر تمہارا طرز چلن ایسا ہو کہ لوگ تم سے ملتے ہوئے اجنبیت محسوس نہ کریں، وہ اپنے حاکم سے فرینکلی، وہ جسے کہتے ہیں نا گیپ، وہ گورننس گیپ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے حاکم کو اپنا ہمدرد اور اپنا دوست اور بہی خواہ سمجھیں۔ اور عدل کی بہترین تعریف بھی یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ظلم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی۔ ناظرین، شہادت کے ایام ہیں اس ہستی کے کہ جس کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، جو فرق کرتی ہے منافق اور مومن کے درمیان۔ غالب علی کل غالب، فاتح خیبر، دماد رسول، شوہر بطول، امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ ان کی سیرت پہ، ان کی طرز حکمرانی پہ، ان کے فضائل پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر دانشور میڈیا پرسن سید انجم رضا صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر، سب سے پہلے ہم فضائل علی سے ابتدا کرتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی اگر تمام جنوں انس اکٹھے ہو کے تمہاری فضائل لکھنے شروع کریں اور دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے، تمام پانی سیاہی بن جائے، تو پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو ہمارے پاس تو پھر وقت ہی قلیل ہے اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں، لیکن میں چاہوں گا پھر بھی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، جو صرف اور صرف حضرت علی کا شرف بنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے متقیان امیر المومنین مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت، جن پہلوؤں سے آپ نے جاننا چاہیے ان کے فضائل و کمالات۔ تو جیسے رسول اکرم، رسول خاتم کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، تو بعد از رسول افضل شخصیت صحابہ کرام میں اور اہل بیت عظام میں امیر المومنین حضرت علی ہیں۔ اچھا، یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے کچھ دلائل بھی ہیں یقیناً، کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر علی علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کی علمیت، ان کی رسول کے ساتھ تعلق اور ان کا ولی اللہ ہونے کے معاملے میں ہمیشہ اس افضلیت کو مانتے ہیں جمہور مسلمین، کہ جنہوں نے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کو، چاہے وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہوں، چاہے وہ امام اول مانتے ہوں، لیکن مولا علی کی علمیت پہ، مولا علی کے کمالات پہ، مولا علی کی شخصیت پہ یہ ایک واضح طور پہ اتفاق، اجماع ہے امت مسلمہ کا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال سے لے کر، یعنی خلافت راشدہ اور اس کے بعد دیگر خلافتیں بھی جتنی بلاد اسلامی دنیا بھر میں رہی ہیں، مختلف مسالک کی جنہیں آج سمجھا جاتا ہے، یا مکتبہ فکر کی حکومتیں، وہاں علی امیر المومنین کو بعد از نبی ہمیشہ افضل الصحابہ مانا گیا ہے۔ بے شک۔ سر، میں جاننا چاہوں گا کہ مولا علی کا طرز حکمرانی ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی ایک سادہ اور نہایت ہی ایک تکلیف دہ دور تھا جب مولا علی خلافت سنبھالی ہے، فتنوں سے بھرپور دور تھا۔ تو آج کل کے حکمرانوں کے لیے، ہماری خاص طور پہ پاکستان کے حکمران ہیں، امت مسلمہ جہاں بھی ہے، ان تمام کے جو حکمران ہیں، ان کے حوالے سے مولا علی کی جو حاکمیت ہے، ان کی جو خلافت ہے، وہ کیا پیغام دیتی ہے، کیا طریقہ کار دیتی ہے کہ ایک حاکم کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اچھا، جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں مولا علی کے طرز حکومت، جسے فی زمانہ گورننس کی بات کی جاتی ہے، اور جدید ریاست کے تصور میں یا حکومت کے تصور میں آج بھی ایک بہترین حکومت، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور یہ ہے کہ وہ HRBA، ہیومن رائٹس بیس اپروچ کو سامنے رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی امیر المومنین کی حکومت 4 سال 9 ماہ 8 ماہ اور 9 دن قائم رہی، جو آپ کو خلافت ملی۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس میں بڑی مشکلات تھیں، کہ سب سے پہلے آپ کے لیے مسئلہ یہ تھا
کہ وہ تمام تر صورتحال جو خلیفہ سوم کے آخری ایام میں پیدا ہوئی اس سارے صورتحال کو کیٹر کرنا، اس کے بعد مختلف صحابہ کا خلافت کے حوالے سے اپنا ایک طرز عمل ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جو شاید ہماری اس بحث کا موضوع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے گورنروں میں مختلف گورنروں کا آپ کی حکومت کو نہ ماننا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے حکومتی رت قائم کی، اور تاریخ میں مثال ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا خط اپنے گورنر مصر کے نام، مالک اشتر ہاں حضرت مالک اشتر کے نام، ایک ایسا مائل سٹون ہے، ایک ایسا بائبل ڈاکومنٹ ہے کہ جو دنیا بھر کے حکمرانوں کو طرز حکمرانی کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میں دو مثالیں جو حضرت علی کی حکومت کی کہ اقربا پروری اور احباب پروری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس امیر المومنین کے چچا زاد بھائی، محدث اہل بیت کہلاتے ہیں، بہت مستند راوی۔ آپ بصرہ کے گورنر تھے۔ جب کچھ مالی معاملات میں آپ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، باتیں ہونے لگیں، تو آپ نے انہیں فوراً اس حکومت سے الگ کر کے واپس کوفہ طلب کیا۔ یہ الگ موضوع ہے کہ پھر وہ نہیں ملے، یہ الگ بات ہے، لیکن مولا امیر المومنین نے کہیں بھی رو رعایت نہیں کی۔ دوسری بڑی مثال پوری دنیا جانتی ہے، سنتی ہے کہ حضرت علی چار بھائی، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، حضرت علی خود اور حضرت طالب۔ حضرت عقیل آپ کے حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موت میں۔ حضرت عقیل وہ بھائی ہیں جنہیں ماہر انساب کہا جاتا ہے، کیونکہ عربوں میں اس وقت نسب کا مہارت رکھنا ایک بہت بڑا فن اور ہنر جانا جاتا تھا۔ اور حضرت علی کی پھر دوسری شادی بھی جب ہوئی تو یہ حضرت عقیل ہی نے وہ پورا نسب دیکھ کے اور یہ طے کیا تھا۔ بڑے یعنی سگے بھائی تھے۔ اب کوفہ کی حکومت کے دوران حضرت عقیل یہ واقعہ ہے کہ مالی معاملات، عیالداری ہے، شکار ہو گئے اور امیر المومنین کے پاس جب تشریف لائے تو آپ نے ایک تو بلایا آپ کو شام کو اور پھر بلایا گھر میں کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے، اس کا تیل اگر ذاتی کام کے لیے ہے میں تمہارے ساتھ، وہ تیل خرچ نہیں ہوگا جو بیت المال کا ہے۔ اور جب عقیل نے اپنا مسئلہ بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ بیت المال سے جو تمہارا سٹائپنڈ یا جو شہریہ مقرر ہے اس سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عقیل نے روایات ہے کہ اصرار کیا تو آپ نے بڑی تلخی سے کہا کہ اے عقیل آؤ چلیں بیرون کوفہ، اور انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے راہ چلتے قافلوں کو لوٹتے ہیں، ہم تو لڑنے والے۔ ٹھیک ہے امیر المومنین یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی میرے پاس مسلمانوں کی امانت ہے، میں اسے لوٹنے نہیں دوں گا۔ اور پھر جارج جرداق ایک مسیحی رائٹر ہے، اس کا جملہ جسے کہتے ہیں نا آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی اپنے شدت عدل کی بنا پہ قتل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کفر سے قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں، اور ظلم مخالف ہے عدل کا۔ امیر المومنین کی پوری 4 سالہ پونے 5 سالہ یہ جو حکومت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ عدل کے قیام میں، اور یہ پھر کہیں آپ اگر بہت سی تاریخ کی کتابیں ہیں کہ رسول کی سے بچھڑنے کے بعد جتنا عرصہ علی نے گزارا تو علی اور تنہائی، علی کی تنہائی بڑی عجیب تنہائی تھی، لیکن علی نے اس تنہائی کو اپنے اوپر مزدگی طاری نہیں ہونے دی۔ علی کو جب نظام حکومت ملا تو علی نے وہی الہی فکر، وہی دین محمدی جس کے تحت رسول خدا نے علی کی پرورش کی تھی اور علی کا ہاتھ بلند کر کے بتایا تھا کہ جیسے میں تم پر ولایت رکھتا ہوں ویسے ہی یہ ولایت رکھتا ہے۔ یقیناً بہت خوب سر، کیونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور یہ تو گفتگو ایسی ہے کہ اس پہ تو ہم گھنٹوں بھی بات کریں تو یہ ٹاپک ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں آخری سوال کی جانب آؤں گا۔ آپ نے مالک اشتر کو لکھے گئے خط کا مولا علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر جب ان کو بنا کے بھیجا تو اس کا ذکر کیا، اور میں نے یہ سوال کرنا بھی تھا کہ اس خط میں جو مولا علی علیہ السلام نے سنہری نکات بتائے تھے کہ کس طرح ایک حاکم کو اپنی رعایا کے لیے ہونا چاہیے، ذرا وہ آپ ہمیں نکات بھی میں چاہتا ہوں ہمارے میں بڑے اہم نکات ہیں اگر ہم دیکھیں تو مثلا جیسے وہ یعنی پہلی سب سے بڑی اہم بات ہے کہ تم ایسی دعوتوں میں شامل نہ ہو جہاں احمد الناس کو
نظر انداز کیا گیا ہو، اور پھر تمہارا طرز یعنی طرز اور چلن ایسا ہو کہ لوگ تم سے ملتے ہوئے اجنبیت محسوس نہ کریں، یعنی وہ اپنے حاکم سے فرینکلی، وہ جسے کہتے ہیں نا گیپ، وہ گورننس گیپ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے حاکم کو اپنا ہمدرد اور اپنا دوست اور بہی خواہ سمجھیں۔ اور خود امیر المومنین کی حکومت ان تمام تر چیزوں کی عملی آئینہ دار تھی۔ اور مالک اشتر کے لیے، اچھا وہ ایک تو مالک اشتر وہ تمام گورنروں کے لیے یہی تھا، پھر خاص طور پہ مال یعنی بیت المال کے حوالے سے بڑا واضح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس لوگوں کی امانت ہے، بہت اس پہ تم مالک نہیں ہو، تمہاری حیثیت ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا چابی بردار اس امین کی سی ہے جس نے حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ اور عدل کی بہترین تعریف بھی یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے تو عدل ہے، اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ظلم ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جس کو شدت عدل کی بنا پہ قتل کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہر حاکم سے نفرت کی گئی اس کے ظلم کی وجہ سے، ایک واحد حاکم میں علی ابن ابی طالب ہوں کہ جس سے نفرت کی گئی اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی بابرکت شہادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ جو اس وقت انتشار کا شکار ہے اس انتشار سے ہمیں نجات فرمائے، اور امت مسلمہ کو حضرت علی علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، ملاقات ہوگی دوبارہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔